السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله 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 وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا حاشر وأنا عاقب وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأحمد عاقب وحاشر وقال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال عليه السلام كنت نبي وآدم بين الماء والطين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحب ما شئت فإنها فان وقال عليه الصلاة والسلام حرمت على الأنبياء الجنة حتى أدخل وحرمت على الأمم الجنة حتى تدخلوا اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز صدر ذی وقار دامت برکاتہ معقر مبجل حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز نوجوانوں
پیارے بچوں، پردہ نشی محترم خواتین، ہم لوگ جس مبارک ہستی اور جس ماہ مبارک میں ذکر خیر کا، ذکر شان کا، ذکر ذی وقار کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ انتہائی نصیبے کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ واجب الشفاعت کی بات ہے۔ اس لیے ان مجالس میں رسمی مجلسوں کی طرح ہم لوگ آئے، بیٹھے اور بغیر کسی عزائم کے اٹھ گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب، ہم سے بڑا بد اخلاق، ہم سے بڑا ٹوٹے ہوئے نصیبے والا شقی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے ہمارے سامعین ہیں سب سے میں ادباً یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس نیت سے بیٹھیں، یا اللہ آج کی مجلس، آج کی گھڑی، آج کا وقت، آج کا بیان ہم سب کی زندگی کو بدلنے والا ہو جائے، ہمارے نظروں کو بدل جائے، ہمارے ذہنوں کو بدل دے، جذبات کو بدل دے، خیالات کو بدل دے، سوچ کو بدل دے، فکروں کو بدل دے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ ضرور بدلے گا۔ اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ گمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمارے مرد حضرات، ہمارے خواتین جو اس وقت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سب ایک نہیں، یہ خاندان ہے، ایک نہیں، مستقل ایک پریوار ہے، ایک گھرانہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ اللہ کی توفیق سے بدل جائیں گے تو اللہ جل جلالہ امن والہ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انشاءاللہ ایسی زندگی نصیب کرے گا کہ زندگی میں جنت کا مزہ ضرور ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا یہ جو عنوان ہے ساقی کوثر شافی محشر، یہ عنوان کو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے، وہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں، یہ نبی اول ہیں، اور ہمارے نبی آخر ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمارے نبی کو ان تمام خوبیوں سے نوازا جو تمام خوبیاں تمام انبیاء میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلے تنہا نبی علیہ السلام کو ایسا نبی بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا متی وجبت علیک النبوہ، حضور ذرا بتائیے آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کو نبوت کی ذمہ داری کب دی گئی، آپ کو نبوت کی ذمہ داری کب عطا کی گئی؟ آپ ذرا وہ تاریخ بتائیں، وہ وقت بتائیں، اور وہ گھڑی بتائیں، اللہ نے آپ کو نبوت سے کب نوازا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سوال پر جواب یہ دیا، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ایک طرف پانی، ایک طرف مٹی،
ابھی ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں جوڑا گیا، اب یہ دونوں کیچڑ نہیں بنے، اسی وقت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمایا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اگر کوئی میلاد النبی کے سلسلے میں ہم سے تاریخ پوچھے، ہم کہتے ہیں ارے بھائی میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے؟ کائنات میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد جب ہوئی ہے اس وقت نہ آدم تھے نہ آدم ذات تھے، اور نہ اس کا علم جبریل کو ہے، نہ میکائیل کو ہے، نہ اسرافیل کو ہے، نہ اسرائیل کو ہے۔ اس کا علم اگر کسی کو ہے صرف اللہ جل جلالہ امن والہ اکیلا تنہا ہے، جس کے پاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے، نبی کب بنے، نبی کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی کی نبوت وہ ایسی نبوت ہے، فرمایا اللہ الاول ہے، اللہ الاول ہے، نبی اولون ہے۔ اللہ نے اپنی خصوصی صفات سے ہمارے نبی کو متصف فرمایا، چنانچہ اللہ کی صفت کے سلسلے میں ہم یوں کہتے ہیں انت الاول لیس قبلک الشیء، انت الآخر لیس بعدک الشیء، انت الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ۔ اے اللہ، آپ کی ذات ایسی اول ہے، آپ سے پہلا کوئی نہیں، آپ کی ذات ایسی آخر ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں، آپ ایسے اول ہیں بلا ابتدا کے، آپ ایسے آخر ہیں بلا انتہا کے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا انا نبی الاول انا نبی الآخر، میں سب سے پہلا نبی ہوں، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اول نبوت ہے، کسی کو نبوت ملی نہیں، حضور کو نبوت مل گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام نبی الاول ہیں، خاتم کے اعتبار سے نبی الآخر ہیں، خاتم کے اعتبار سے نبی الاول ہیں، خاتم کے اعتبار سے زبر کے ساتھ نبی الاول، زیر کے ساتھ نبی الآخر۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ علماء نے فرمایا خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، ذرا اس بات کو غور سے سنتے ہوئے چلنا، باتیں جلدی جلدی ہوتی رہیں گی، وقت کم ہے، مضمون وسیع ہے، وسیع مضمون کو کم وقت میں سمانا اور اس کو جمانا اور اس کو جوڑنا اور اس کو بیان کرنا ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ میں تو ابھی سوچ رہا تھا ارے بھائی بعض علماء کرام ہمیں دعوت دیتے ہیں، دعوت تو دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، جب تک وہ بوجھ نہ اترے بے قراری بے چینی رہتی ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ سنو گے، آپ حضرات کے برکت سے اللہ تعالیٰ بولنے کی توفیق دے گا۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نبی اول ہیں، کس اعتبار سے؟ خاتم کے اعتبار سے، نبی آخر ہیں خاتم کے اعتبار سے۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم کی بھی تصدیق فرمائی، شیس کی بھی تصدیق فرمائی، نوح کی بھی تصدیق فرمائی، ابراہیم کی بھی تصدیق فرمائی، اسماعیل کی بھی تصدیق فرمائی، لوط کی بھی تصدیق فرمائی، موسیٰ کی بھی تصدیق فرمائی، عیسیٰ کی بھی تصدیق فرمائی۔ اللہ کے رسول نے تمام نبی 1,24,000 سب کو تصدیق فرما کر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں امت محمدیہ کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے بعد پوچھے گا ارے بھائی بتاؤ یہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کی شہادت کون؟ فرمایا تم لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ لوگ آؤ گے، امت محمدیہ آئے گی اور یوں کہے گی اے اللہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی نبوت کا حق ادا کیا۔ اس وقت میں اللہ جل جلالہ امن والہ کو پوچھے گا ارے تمہیں کیسے پتا، تم تو بہت آخر میں آئے تھے، تمہیں کیسا معلوم؟ فرمایا کہ اس وقت یہ امت محمدیہ کہے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تمام نبیوں کے سلسلے میں علم دیا۔ علماء کہتے ہیں یکون الرسول علیکم شہیدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں بلایا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ کیا آپ نے تمام نبیوں کے بارے میں ان کو علم
دیا؟ کہا ہاں میں علم دیا، بتایا تھا۔ ارے بھائی آدم نے بھی نبوت کا حق ادا کیا، ابراہیم نے بھی نبوت کا حق ادا کیا، نوح نے بھی نبوت کا حق ادا کیا، شیش نے بھی نبوت کا حق ادا کیا، لوط نے بھی نبوت کا حق ادا کیا، اسماعیل نے بھی نبوت کا حق ادا کیا، موسیٰ نے بھی ادا کیا، لوط نے بھی ادا کیا، ابراہیم نے بھی ادا کیا، اور یونس نے بھی ادا کیا، زکریا نے بھی ادا کیا، اور سلیمان نے بھی ادا کیا، داؤد نے بھی ادا کیا۔ تمام نبیوں کے سلسلے میں نے ان کو علم دیا۔ تمام نبیوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا، امت کے ساتھ محنت فرمائی، کوشش فرمائی، ہدایت کی مکمل طور پر جان توڑ انہوں نے محنت لگا دی۔ پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام شہادت دیں گے تو ہم سب کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہم سب کے اعزاز کا سبب بنے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، اس اعزاز کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے گا کہ اب اس وقت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اندر سے داروغہ پوچھے گا من دق الباب من دق الباب من دق الباب۔ ارے بھائی دروازہ کھٹکھٹایا کس نے؟ کہا جائے گا حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا محمد۔ فرمایا ہاں بک تفتح، تو آپ ہی کے ذریعے سے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ آئیں گے دروازہ کھلے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا تمام نبیوں پر جنت میں جانا حرام ہے جب تک کہ میں نہ چلا جاؤں، میرا داخلہ نہ ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح تمام امتیوں پر جنت میں داخلہ حرام ہے جب تک کہ تم اندر داخل نہ ہو جاؤ۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے امت محمدیہ کو دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور ہم میرے عزیز بھائیوں، بڑے نبی کی بڑی امتی، بڑے نبی کی بڑی امتی، لیکن افسوس صد افسوس صد افسوس سب سے زیادہ ذلیل ہم کیوں ہیں؟ ہماری کوئی عزت کیوں نہیں؟ وقار کیوں نہیں؟ شان کیوں نہیں؟ مقام کیوں نہیں؟ ہم لوگ اس وقت میں چھوٹے اور ہر اعتبار سے ہم کمزور ہوتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو ایک ہی ایک بات کافی ہے، سنو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی ایک جملہ کافی ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ حضور سنیے، اللہ اس امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس امت میں رہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بابرکت ذات موجود تھی، اللہ نے امت کو عذاب سے بچایا، اللہ نے زلزلے سے بچایا، اللہ نے فسق مسق سے بچایا، اللہ نے چہرے کے بگڑ جانے سے بچایا، اللہ نے ایسے طوفان سے بچایا جس کے ذریعے سے پوری امت تباہ ہو جائے، ایسے سیلاب سے بچایا جس کے ذریعے سے امت ڈوب کر مر جائے، اللہ نے ہر طرح کی مصیبتوں سے بچایا۔ لیکن آج کیا مصیبتوں سے بچانے کا کوئی راستہ ہے؟ فرمایا ہاں، یہی آیت تمہیں مصیبتوں سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ کیا بتاتی ہے یہ آیت؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت کیا کہتی ہے؟ ما کان اللہ، میرے عزیز بھائیوں قرآن کی آیت سنو، ما کان اللہ۔ آج تمام عورتیں بھی کان کھول لیں، تمام مرد بھی کان کھول لیں، تمام جوان بھی کان کھول لیں، تمام ذمہ دار بھی کان کھول لیں، تمام علاقے کے افراد اپنے اپنے کان کھڑے کر دیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم، جملہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ مضارع کا۔ مضارع کس کو کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مضارع کہتے ہیں نہ اللہ عذاب دے گا، نہ اب نہ بعد میں، نہ اب نہ بعد میں۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کہتے سنو لوگو، تمہیں ذلیل کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، تمہیں رذیل کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، تمہیں دنی کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، تمہیں شنی کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، تمہیں نہیج کرنے
کا مجھے کوئی شوق نہیں، تمہیں نیچ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، پھر اے اللہ ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن ہے پھر بھی ذلیل کیوں، مسجد ہے پھر بھی ذلیل کیوں، امت محمدیہ کے تعلق ہے پھر بھی ذلیل کیوں، شریعت محمدیہ ہے پھر بھی ذلیل کیوں، علماء امت ہے پھر بھی ذلیل کیوں، نماز ہے ذلیل کیوں، حج ہے ذلیل کیوں، زکوٰۃ ہے ذلت کیوں؟ اے اللہ بتائیے عمرے پر عمرہ ہے پھر بھی ذلت کیوں؟ ایک ہی ایک جواب، ما کان اللہ لیعذبہم، پوری سیرت کا خلاصہ، اللہ تمہیں عذاب نہ دینا چاہتا ہے نہ دے گا آئندہ، اللہ کی چاہت نہیں تم ذلیل ہو جاؤ۔ ارے عذاب تو عذاب، باہر کا عذاب تو چھوڑو، کوئی گھر عذاب سے خالی ہے؟ کسی گھر میں بیٹا عذاب بن گیا، کسی گھر میں بیٹی عذاب بن گئی، کسی گھر میں بیوی عذاب بن گئی، کسی گھر میں شوہر عذاب بن گیا، کسی گھر میں ساس عذاب بن گئی، کسی گھر میں خسر عذاب بن گیا، کسی گھر میں سالہ عذاب بن گیا، کسی گھر میں بھائی عذاب بن گیا۔ عذاب تو مختلف قسم کے ہو رہے ہیں، باہر کا عذاب چھوڑو، اندر کا بھی عذاب کوئی کم نہیں ہے۔ کبھی عذاب کاروبار میں، کبھی عذاب معاشرے میں، کبھی عذاب معاملات میں، کبھی عذاب اخلاق میں، عذاب عذاب عذاب، چہرے پر سے ہنسیاں اڑ گئیں۔ هو الذی اضحک وابکا، وہی ذات اللہ کی چہرے پر ہنسی بھی لاتی ہے، چہرے پر اداسی بھی لاتی ہے، ہنسی اور اداسی لانے والی ذات اللہ کی آج ہمارے چہرے پر ہنسی کہاں، آج ہمارے چہرے پر مسکراہٹ کہاں، آج ہمارے چہرے پر کھلکھلاہٹ کہاں؟ آج ہم مرجھے ہوئے چہرہ والے کیوں بن گئے؟ فرمایا بات یہ ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، أَنْتَ فِيهِمْ، حضور جب تک آپ ان میں رہیں گے، اللہ اکبر، قربان جائیے مفسرین کی تفسیر پر، قربان جائیے مفسرین کی تفسیر پر، انت فیہم، انت ذاتن، انت صفاتن، انت خلقن، انت من کل وجہ، من کل وجہ، کیا مطلب؟ کسی بھی اعتبار سے آپ ان میں ہیں، چہرے کے اعتبار سے لوگ آپ کے چہرے والے، لوگ آپ کے لباس والے، لوگ آپ کے طریقے والے، لوگ آپ کے اخلاق والے، لوگ آپ کے تو آپ کے صفات والے، اور لوگ آپ کے معاشرے والے، لوگ آپ کے معاملات والے، آپ انت فیہم، کیا مطلب؟ گھر میں دسترخوان بچھ رہا ہے، بے حضور کی سنت کی طرح بچھو، گھر میں کھانا ہم حضور کی طرح بیٹھ کر کھائیں گے، سونا حضور کی طرح سوئیں گے، چلنا حضور کی طرح چلیں گے، آنا جانا بیت الخلاء میں حضور کی سنت کے مطابق، ہمارا گھر کے اندر آنا جانا حضور کی سنت کے مطابق، جو بھی ہوگا حضور کی سنت کے مطابق۔ اگر گھر کے اندر آپ ہیں یعنی آپ کا طریقہ ہے، تو اللہ اس گھر میں کبھی عذاب نازل ہی نہیں کرے گا۔ سنت ہو گھر میں، عذاب ہو، ای خیالستو محالستو جنو، ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت گھر میں ہو عذاب ہو، سنت بیوی میں ہو عذاب ہو، سنت شوہر میں ہو عذاب ہو، سنت بچوں میں ہو عذاب ہو، سنت خاندان میں ہو عذاب ہو، سنت پریوار میں ہو عذاب ہو، سنت سسرال میں ہو عذاب ہو، سنت معاشرے میں ہو عذاب ہو، سنت معاملات میں ہو عذاب ہو، سنت اخلاق میں ہو عذاب ہو، سنت کاروبار میں ہو عذاب ہو، سنت ہر چیز میں ہو اور عذاب ہو۔ یہ دونوں مانعۃ الجمع، مانعۃ الجمع، یہ دونوں عذاب اور سنت ایک جگہ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن آج اتنی بڑی ہستی کی امت ہونے کے باوجود کتے سے بھی بدتر، کتوں کو عزت دی جا رہی ہے، کتوں سے بھی ہم بدتر۔
لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھدار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے عبرت والی نظر نہیں، کان ہے عبرت والی سماعت نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ لوگ کون ہیں؟ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ انسان ہی نہیں اللہ کی نظروں میں۔ میری بات میں کبھی آپ پر تھوپوں گا نہیں، میں آپ پر میری بات تھوپوں گا نہیں، میں جو بھی کہوں گا وہ اللہ کا کلام، رسول اللہ کی باتیں، صحابہ کرام کے اقوال، اولیاء اللہ کے واقعات، اس سے کوئی بات ہٹی ہوئی ہو، آپ کا ہاتھ میرا دامن منظور ہے۔ یہ میری بات نہیں، ہمارا خالق کہہ رہا ہے، ہمارا مالک کہہ رہا ہے، ہمارا رب بتا رہا ہے۔ تم ذلیل کیوں ہو پتہ ہے؟ اس لیے کہ تم لوگ دل ہے دھڑکتا کسی اور جگہ ہے، میری باتوں۔ اذان ہوئی ماشاءاللہ فوراً ہم لوگ بھائی اذان بیان بند ہو گیا، اناؤنسرنگ بند ہو گئی، نعت بند ہو گئی، ہوئی وہی اذان ہمیشہ دی جاتی ہے۔ ہم مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں دم ہلاتے ہوئے گائے کی طرح، بیل کی طرح، بھینس کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کل بلائے گئے ذرا بہت صوفی کی طرح جلسے میں، اذان بھائی بول کو بولیا نا، دیگر اوقات میں تجھے اذان یاد آئی نہیں؟ وہ اذان فجر کو دی گئی، کتنے بار اٹھا فجر کو؟ وہ اذان ظہر کو دی گئی، کتنے بار آیا ظہر کو؟ وہ اذان عصر کو دی گئی، کتنے بار آیا عصر کو؟ وہ اذان عشاء کو دی گئی، کتنے بار آیا مغرب اور عشاء کو؟ اس وقت اذان سنائی کیوں نہیں دی؟ کیا بھائی اذان ہو رہی، بیان ہو رہا نا، وہاں پر تیرا ایمان فوراً حساس ہو گیا، لیکن دیگر اوقات میں حیوان کی طرح جا رہا تھا، اس وقت ایمان کہاں چلا گیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے نہیں اس امت کو، اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا ہے کیا بھائی؟ ارے بھائی کوئی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، وہ رب ہم سے پوچھ رہا ہے، اچھا جناب والا تمہارے درمیان ہم نے نبی کو مبعوث کیا تاکہ رحمت بن جائے تم سب کے زندگیوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اللہ تو فرماتے ہیں حضور جی آپ جہاں حاضر وہاں پر رحمت ہی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، اللہ اکبر، حضور ہم تو آپ کو سراپا رحمت، اور رحمت کیا ہے؟ زحمت کو دور کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ عربی زحمت کو، جیسے ظلمت کو دور کرنے کے لیے نور، ظلمت کو دور کرنے، جہاں اندھیرا ہے روشنی ڈال دیجئے، فوراً نور کی وجہ سے تمام اندھیرے چھٹ کر روشنی آ جائے گی تو تمام کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے۔ ارے ذرا توجہ سے سنو، جب روشنی آتی ہے تو تمام کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، جب روشنی دھیمی ہو جاتی ہے کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے۔ آپ کو کسی نے کہا ارے بھائی فلاں جگہ پر کیڑا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ تلاش کیا، ارے بھائی یہاں دیکھو جی، ارے رے رے ہاں نا، نہیں بھائی ذرا نظر کمزور ہے، فوراً اسے کیا کیا ٹارچ مار کر یہاں دیکھو یہاں دیکھو، ارے رے 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 فوراً صفائی کرو۔ جس کے اندر جتنی روشنی اس کے اندر اتنا گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے روشنی جتنی زیادہ رکھو گے اتنے زیادہ کی نیچے کے کیڑے مکوڑے سب نظر آئیں گے، ذرات نظر آئیں گے۔ اور آج کل لوگ بیت الخلاء میں ہلکی روشنی رکھتے ہیں، اتنی ہلکی روشنی، بیت الخلاء کا لوٹا کہاں ہے، بیت الخلاء کہاں ہے پتہ نہیں چلتا، لے جاؤ کو ٹانگا چھوڑا کے اندر۔
کتنے کے لوگ ہیں؟ 4 جنے ٹانگا بیت الخلا میں چھوڑ کر اٹک گئے، فریکچر۔ میں نے مسجد والوں سے کہا مسجد تو جگمگ رہی ہے اور تمہارے بیت الخلے اتنے ہلکی روشنی والے، ارے بھائی پاخانہ کہاں پڑ رہا ہے، پیشاب کے قطرے کہاں اڑ رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسا کوئی بیت الخلے میں روشنی رکھتا ہے؟ طہارت خانہ کہتے ہیں اس کو، طہارت خانہ۔ طہارت خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر روشنی پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے پاک پانی، ایک ہے روشنی۔ روشنی نہیں، پاکی حاصل کر لو، ارے گندگی دکھے گی تبھی تو پاکی حاصل کریں گے، گندگی نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت لائٹ ڈالنے کے بعد معلوم ہوا پیشاب جو ہم کر رہے ہیں اس کے چھینٹے لوٹے کے پانی میں جا کر پڑ رہے ہیں۔ کون سے پانی میں؟ جو لوٹا پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم رکھے ہوئے ہیں، وہ لوٹے کے پانی میں پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ یہ کب پتہ چلا؟ ارے بولو بھی کب پتہ چلا؟ لائٹ ڈالنے کے بعد۔ لائٹ ڈالنے سے پہلے انہوں کیا سمجھ لے کو تھے؟ ارے بھائی بہت صاف صفائی ہو رہی ہے، بعد میں پتہ چلا صفائی جو ہو رہی ہے وہ پیشاب کے پانی سے ہو رہی تھی۔ پیشاب کے پانی صفائی ہوتی ہے؟ تو پہلے سب اپنے اپنے بیت الخلا میں لائٹ روشن رکھو، روشن، جس کے ذریعے سے گندگی پتہ چلے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب ایمان ذکر کے ذریعے سے روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، ذکر کرتے 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 جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے یوں کہا کرتا ہوں قبلہ رخ ہو کر مرد ہو یا عورت بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر میں جیسا کر رہا ہوں ویسے نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کرنا کیسے؟ اس بات و نفی کے ساتھ آپ جب بیٹھو وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر دیے، ماشاءاللہ اوراد و وظائف جو فجر کے ہیں پورا کر دیے، 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر 100 مرتبہ کلمہ پڑھو، لا الہ، لا کے وقت میں آپ کا سر اس طرف سیدھے کھاندے کی طرف جانا چاہیے۔ لیڈیز کرے گی ذکر آہستہ، جینٹس کریں گے تھوڑے آواز سے، لا الہ الا اللہ۔ آپ جب کریں گے تو لا یوں جانا چاہیے، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنے مرتبہ بولو؟ صرف، ارے بولو کتنے مرتبہ؟ only 100 times۔ کرنے کے بعد آپ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر اپنا سر جھکا کر یہ سوچو کیا میں اچھا آدمی ہوں؟ تو سنو بھائی، کیا سوچے؟ عورتیں سوچے کیا میں اچھی عورت ہوں؟ کیا میں اچھی بیوی ہوں؟ کیا میں اچھی بیٹی ہوں؟ کیا میں اچھی ماں ہوں؟ آپ سوچو کیا میں اچھا باپ ہوں؟ کیا میں اچھا شوہر ہوں؟ کیا میں اچھا بیٹا ہوں؟ کیا میں اچھا بھائی ہوں؟ سوچو کیا میں سچا ہوں؟ کیا میں وفادار ہوں؟ کیا میں ایمان والا ہوں؟ جب آپ سوچو گے دل کہے گا بے شرم، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، تو کتنا بڑا جھوٹا تجھے معلوم نہیں؟ کتنے جنے کو ٹوپی پہنایا، کتنے جنے کو ڈرم ٹوپی پہنا کر ڈوبے نہیں، ٹوکرا پہنا کر ڈبایا، اور جن جن لوگوں کو ٹوکرا پہنا کر ڈوبے نہیں ڈرم ڈال کر ختم کر دیا۔ اور تو کتنا بڑا چھتری تجھے نہیں معلوم؟ تو کتنا بڑا چھتری تجھے نہیں معلوم؟ دل دوسرے آ کر ہمیں چھتری بولے تو غصہ آتا، خود کو چھتری کہنے میں کیا غصہ؟ بھئی ہر ایک بزرگ کے پاس ایک بچے کو لے کر ایک باپ گئے، جب باپ گئے بھئی تو اس بزرگ سے کہا حضرت ذرا میرے بچے کے واسطے دعا کرو۔
تو حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، اللہ تیرے بچے کو تیرے طرح بنائے۔ حضرت جی یہ دعا نکو حضرت، تمہارے سکا بنے سکا دعا کرو۔ ارے بھائی بچہ تیرا میرے سکا کیسا بنتا؟ اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ کہ حضرت نکو حضرت یہ دعا، میرے بچہ تمہارے سکا ہوئے سکا دعا کرو حضرت۔ تو حضرت فرمانے لگے بیٹا کیوں؟ تیری طرح ہونے میں کیا حرج؟ ہونے دے تیری طرح، ہونے دے تیری طرح، ہونے دے تیری طرح۔ تو وہ کہنے لگا نہیں حضرت، نہیں حضرت، میں بڑا غلیظ آدمی حضرت، میں بڑا غلیظ آدمی حضرت، میری زبان اچھی نہیں، میری عادتیں اچھے نہیں، میرے کردار اچھے نہیں، میری خلوت اچھی نہیں، میری جلوت اچھے نہیں، میرا معاملہ اچھا نہیں، میرے سکا میرا بچہ نہیں۔ آپ کے سکا امانت دار، دیانت دار، وفادار، اللہ والا، اللہ کو ڈرنے والا ایسا بن جائے، اسی دعا کرو۔ ہمیں خود ہمارے سکا ہمارے بچے بننے کی دعا کو بد دعا سمجھتی، ہاں؟ اور خود کو کیا سمجھتی؟ میں جبریل سے پاک ہوں، کون تے بھی ایک جنا ہو بھائی، میں ذرا غلیظ آدمی، معاف کرو، معاف کرو بھائی، جو کچھ بھی ہو گیا ہو گیا، آئندہ یہ غلیظ زندگی نہیں گزاروں گا۔ من آنم کے من دانم، من آنم کے من دانم، من آنم کے من دانم، ہر ایک جانتا ہے میں کیسا آدمی ہوں۔ یہی اصل تربیت، یہی اصل تربیت، یہی اصل تربیت۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تمام صحابہ ایک نمونہ بن چکے تھے، نمونہ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں حضور کا معجزہ کیا ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں حضور کا معجزہ کیا ہے، اور اس معجزے میں کوئی بیان کرتا ہے حضور کی ساتھ ہرنی کا واقعہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں تھے، ایک ہرنی قید ہو چکی تھی، اس کو ایک یہودی قید کر چکا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، ہرنی نے بلایا یا رسول اللہ، توجہ، دائیں طرف بائیں طرف، اللہ کے رسول نے تلاش فرمایا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، دائیں بائیں، پھر آواز آئی یا رسول اللہ۔ صحابہ نے فرمایا حضور یہ ہرنی آپ کو بلا رہی ہے۔ جا کر حضور نے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے میرے معصوم بچے ہیں، ذرا مجھے آزاد کر دیں گے تو میں جاؤں گی اور جا کر بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور پلا کر پھر دوبارہ آ کر قید ہو جاؤں گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو کھلوا دیا اور ہرنی دوڑتے ہوئے گئی، دودھ پلائی، پلاتے پلاتے وقت لگ رہا ہے اور ادھر یہودی آ گیا۔ یہودی نے آ کر پوچھا کس نے کھولا؟ کہا میں نے کھولا، اور وہ حضور کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔ آپ کو کیا حق بنتا ہے میری ہرنی کو کھولنے کا؟ جھگڑ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ اتنے میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اسے کہا ارے وہ وعدہ کر کے گئی ہے، وہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتی، ضرور آ جائے گی۔ کہا وہ مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی اسے بولتے ہیں سو انگلی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ انگلی کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بول رہا تھا بولیے؟ تو وہ بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگا آپ کو حق کیا بنتا ہے، آپ کیوں چھوڑے؟ کبھی جانور وعدہ کر کے وعدہ پورا کیا؟ حضور نے فرمایا مجھ سے وعدہ کیا ضرور پورا کرے گی۔ تھوڑی دیر میں ہرنی آتے ہوئے جب دیکھا، وہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا شرمندگی سے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر فوراً اسلام قبول کیا اور ہرنی کو آزاد کر دیا۔ یہ جو واقعات ہیں یہ ایسے سینکڑوں واقعات
درختوں کا واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جگہ تلاش فرما رہے ہیں، پردے کی کوئی جگہ مل جائے میں وہاں استنجا کروں۔ سرکار نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، درختیں بے ترتیب کھڑی ہوئی ہیں دور دور۔ آپ نے فرمایا او دائیں کے درخت ذرا قریب آ جا، او بائیں کے درخت ذرا قریب آ جا۔ دونوں درختیں اپنے جڑ کے سمیت اکھڑ کر المجمع الزوائد منبع الفوائد میں دلائل النبوہ کے باب میں پوری یہ روایتیں منقول ہیں۔ چلتے ہوئے آئے، پردہ کیا، سرکار نے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد پھر کہا تم دونوں اپنی جگہ پر چلے جاؤ، دونوں چلے گئے۔ ایک یہودی آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ انت الذی تزعم انک نبی، کیا آپ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہی کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ آپ نبی ہیں؟ کہاں کہاں؟ سنیے، جب تک میرا یہ گھوڑ پوڑ کی طرح جانور میرا یہ گوہ آپ کے نبوت کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک میں آپ کو نبی ماننے کو تیار نہیں۔ گوہ اقرار کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے گوہ کے پاس، اور آپ کبھی بھی اپنے طرف سے کوئی کام نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، علماء فرماتے ہیں آپ کا قول صرف حرکت نہیں، دیکھو وما ينطق عن الهوى، آپ کی حرکتیں بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اجازت ملی، آپ جائیے گوہ سے اپنی شہادت دلوائیے۔ چنانچہ اٹھایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا وہ یہودی گیا، اٹھایا، زمین پر زور سے مارا، گوہ زمین پر پڑ کر مر گیا۔ اب حضور نے پوچھا کیا بھائی؟ کہا یہ مردے کو زندہ کرو، یہ مردے کو زندہ کرو، یہ مردے کو زندہ کرو، پھر اس مردے گوہ سے بلواؤ کہ آپ کون ہیں، تب مانوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر گوہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا ذب یا ذب یا ذب، 3 مرتبہ حضور نے پکارا۔ علماء فرماتے ہیں یہ 3 مرتبہ پکارنا مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سب سے بہترین بات ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے زیادہ سچی باتیں وہ اللہ کی کتاب میں ہیں۔ وَأَحْسَنَ الْهَدِي ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رہبریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کی بات تو اللہ کی اور اعلیٰ درجے کی ہدایت حضور کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زمین پر ڈالنے کے بعد علماء فرماتے 3 مرتبہ پکارا، جو بندہ قرآن پاک کی آیت، توجہ سے اس بات کو سنو، 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، دم کر دے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، اللہ شفا دے دیں گے۔ 3 بار پڑھ کر یاد کرو، اللہ یاد کرا دیں گے۔ 3 بار سے 11 مرتبہ انگلی رکھ کر پھراتے 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 یاد کرو، اللہ یاد کرائیں گے۔ اور جو 3 مرتبہ حدیث پاک پڑھے اس نیت سے یا اللہ یہ حدیث میرے دل میں اتار دے، اللہ حدیث کا نور دل میں اتارے گا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فضائل اعمال 3 مرتبہ حدیث پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ 3 بار پڑھو حدیث، 3 بار پڑھو، بعد میں جا کر آگے کی تفصیل پڑھو۔ تو حضور نے کتنے بار پکارا؟ یا ذب 3 بار، یا ذب یا ذب۔ اسی طرح ہم لوگ جب فون کرتے ہیں، سنو آداب کہاں سے کہاں جاتے ہیں، فون کرتے ہیں 3 بار کسی کو رنگ کرنا، 1 بار رنگ کرے فون نہیں اٹھائے، دوبارہ رنگ کرے فون نہیں اٹھائے، 6 بار رنگ کرے فون نہیں اٹھائے، چھوڑ ڈالنا۔ اسی طرح کسی کے گھر کو گئے، دروازہ کھٹکھٹائیں، السلام علیکم،
آواز نہیں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹائے، السلام علیکم. پھر رک جاؤ 1 منٹ، پھر دروازہ السلام علیکم. 3 بار جواب نہیں آیا، واپس آ جاؤ. ہمیں لوگاں ایسے سکرات میں دروازہ مارتی، ایسے سکرات میں مارتی، اسے دھونے بھی دیتی نہیں. بیچارہ کام بیٹھ کو ہے، کیا کر لے کو ہے. ان لوڈنگ کا اہم کام چل رہا تھا، آپ نے ڈسٹرب کر دیا جناب. آدھا پیشاب میں ٹھک ٹھک، پیشاب ٹھک ٹھک رک جا رہا. انہیں آپ کو باہر آخر میں آپ کو یہ عبد الرحیم صاحب کا گھر کی، انہیں جاؤ جی میں عبد الرحمن نہیں، معاف کرنا بھائی. وہ بیچارہ لنگی پکڑ لے کو، اللہ اللہ بول کو، آدھے آئٹم اندر آدھے آئٹم باہر بھاگ کر آ گیا. ایسے ہنگامہ مت کرو، غلط. اور بعض لوگ مسکالہ دیے سو دیے. رات کو 1 بجے ایک صاحب 11 مسکال، 12واں مسکال میں اٹھا کر، ہلو سولیک تھی کی حضرت. 1 بجے اٹھ کو میں کیا، ہاں بھائی سولیک تھا، کیا بات ہے؟ تو نہیں حضرت خواب کی تعبیر پوچھنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں پوچھا نہیں جی بے خوف انسان کون سے ٹائم کو خواب کی تعبیر پوچھا نہیں حضرت بس دیکھا سو خواب میں، انہیں دیکھ کو ڈریا سو پورے گھرانے کو اٹھا ڈال رہا. لا حول ولا. کسی کی نے پوچھا کرتے نہیں بھائی انہوں کو فلاں مفتی صاحب خواب کی تعبیر بولتی، انہوں ایڈریس دے گئے تھے، انہوں نمبر رات کے 1 بجے چل رہا سا کام. ایسے بھی 12:30 بجے خواب دیکھا، 12:30 سے 1 بجے تک نمبر لے کو فون کر رہا سو. غلط. 3 بار کال میں جواب نہیں، چھوڑ دو، کوئی اہم کام میں مصروف ہے. اور یاد رکھو تم بھی 3 بار اگر کوئی کال کرے، واپس آنے کے بعد فرسٹ میں وہ 3 کال کو ریکال کرنا. ہمیشہ ترتیب یاد رکھو. 3 کال پہلے دیکھنا مس کالا کس کے زیادہ ہیں، اسے پہلے ریکال کرو. انہوں ایمرجنسی رہیں گے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، کال کرو. اور مس کال میں کال کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور ہدایات، پہلے دیکھ لو مس کالا کس کس کے ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے، قرض داروں کے مس کالا رہے تو کون بھی ریکال کرتا نہیں. وہ کال ریسیو کرنا تو دور کی بات، وہ کال کی طرف توجہ تو دور، فوراً بلاک بسم اللہ تعالی. ایک اگر مس کال میں ہم نے دیکھا امی کا کال ہے، بیوی کا کال ہے، سنو مستورات بھی، امی کا کال، بیوی کا کال، یہ مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، بچی کا کال، دوست کا کال، دکاندار کا کال، سب سے پہلے امی کو کال کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ماں ہوتی، اگر میری ماں مجھے بلاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے اگر میں نفل نماز میں ہوتا، نماز توڑ کر کہتا لبیک یا اماں، لبیک یا اماں، امی کیا بتائیے، امی میں حاضر ہوں، امی میں حاضر ہوں، فوراً. اور یہاں امی سکرات میں رہتے بھی بچہ کو دیکھتا نہیں، جورو کے پیچھے چپک لگ پھرتے رہتا. اکثر جو روحان کے غلامہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں تو یہ کہتا ہوں جو مرد بیوی کا غلام ہوتا ہے، دیکھو غلام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے تابع دار، ایک ہے وفادار، اور ایک ہے غدار. 3 ہوتے ہیں. ایک ہے تابع دار. کیا مطلب تابع دار؟ کیا مطلب تابع دار کا مطلب یہ ہے جو شریعت نے حکم دیا وہ اس کے اعتبار سے بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی کو برا بھلا نہیں کہتا، اچھی زندگی دیتا ہے، اچھی طرح اسے رکھ لیتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو بیویاں جب شادی ہو کر ہمارے پاس آ گئیں، سب سے پہلی چیز جو ہم ان کو دینا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں بتایا، پہلی چیز عزت دو. کیا دو بھائی؟ ارے کیا دو؟ عزت دو، عزت اپنی بیویوں کو. اور آج سب سے زیادہ ہمارے بیوی
हम खुद जलील करते हैं। बीवियों की इज्जत दो, जलील मत करो। और याद रखना, आप अगर इज्जत दोगे, बीवी भी आपको बहुत इज्जत करेगी। आप इज्जत दोगे, खानदान इज्जत करेगा। आप इज्जत दोगे, परिवार वाले इज्जत करेंगे। आप इज्जत दोगे, इलाके वाले इज्जत करेंगे। अगर आप इज्जत नहीं देंगे, अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो कोई भी इज्जत नहीं देगा। किसी से इज्जत की उम्मीद मत रखो, इसलिए पहले इज्जत दो। ये है आपका हक अपने बीवी पर। दूसरी चीज़ क्या है? एक है ताबेदार और एक है वफादार। वफादार कौन? जो जहेज लिया ना। अल्लाहु अकबर। ये एक माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये भिखारी दुल्हाओं को अल्लाह के वास्ते बेटी मत दो। जो मांगता मुंह चुप ना रहे, जहेज की वजह से आज हमारी लड़कियां किसी और के हवाले हो रही हैं। आप अपने चिकमंगलुर को बहुत पाक पवित्र शहर ना समझो। अगर हमारी बच्चियां गैरों के साथ अगर रिश्ता जोड़ी हुई हैं, अगर ताल्लुक़ रख रही हैं, अगर निकाह कर रही हैं, नाजायज़ रवाबित उनका मौजूद है, तो वो हमारे जहेज की दबाव की वजह से है। दो लड़कियां आई और उन्होंने साफ पूछा, मौलाना मैं मुसलमान लड़कों से निकाह करने तैयार हूं, कौन है पूछो, कौन है पूछो। पुलिस स्टेशन में हंगामा हुआ, कौन है पूछो। ये जो लड़के आए हुए हैं शिकायत देकर, मैं भाग गई, मैं भाग गई, मैं भाग गई, मैं भाग गई, जरा इनसे पूछो इनमें कोई है जो मुझसे निकाह करने को तैयार है। मेरी उम्र 27 साल हो गई, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरा बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई घर छोड़कर चला गया, मैं अकेली रहती हूँ, कोई मुझे सहारा देने को तैयार नहीं। बेलुंगल में मैंने साथियों से कहा, नौजवानों से कहा, नौजवानों इस वक्त की सबसे बड़ी तुम्हारी कुर्बानी, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हें इज्जत पर इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें माल और दौलत लुटा देगा। इंशाअल्लाह गरीबों से निकाह करो, बगैर जहेज के निकाह करो, जहां भी निकाह करो। करोगे भाई इंशाअल्लाह? कौन कौन करेंगे? जरा नौजवान हाथ उठाओ, देखेंगे। अल्लाह की मदद जिन नौजवानों के जो शादीशुदा, उन्होंने हाथ न को उठाओ। तुम लोगों को बोल रहा सो यहाँ फर्स्ट हैंड की तश्कील हो रही सो, तुम्हें लोग सब हाथ उठा लोगों, वो भी क्या खुशी से उठा रही। ज़रा वीडियो में दिखेगा तो तुम्हारी गिरफ्तारी वहाँ सब यहाँ बाजू बैठ को ही। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ, जो नौजवानों का निकाह नहीं हुआ वो नौजवान कहो इंशाअल्लाह हम बगैर जहेज के निकाह करेंगे, बगैर जहेज के। ये इस वक्त का सबसे बड़ा मुजाहदा, सबसे बड़ी कुर्बानी, बगैर जहेज के निकाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीवियों को 480 अशरफियाँ आपने महर में अता फरमाई, किसी से कुछ नहीं लिया। हुजूर का निकाह पढ़ो। और हम शरीयत मोहम्मदिया के ताबेदार हैं। शरीयत मोहम्मदिया में जो चीज़ देखने को कही गई है वो क्या? मर्दों में माल देखो, औरतों में कनाअत देखो। मर्दों में शुजाअत देखो, औरतों में हुस्न जमाल देखो। यहाँ देखे तो मर्दों में क्या कि मौलाना उन्हें काला है कि वो शोकेस में रखने का इरादा है क्या? फिर कैसा लड़का होना, कैसा लड़का होना? पीछे से देखे तो आपा, सामने से देखे तो पापा। वैसे लड़के को लड़कियां तलाश करती हैं। अरे तुम शेरनी हो, शेर को तलाश करो। और शेर बगैर दाढ़ी के नहीं होता, शेर बगैर दाढ़ी के नहीं होता। और मैं तो यूँ कहता हूँ, सुनो, अगर बगैर दाढ़ी के शौहर को लड़कियां पसंद कर रही हैं तो वो लड़कियां नॉर्मल लड़कियां नहीं हैं। उन्हें क्या मर्दों को तलाश कर रहे हैं तो मर्द तो दाढ़ी के साथ होता है, दाढ़ी के साथ। हज़रत थानवी फरमाते हैं, बेरीश मर्दों को
خواہش کرنے والی عورتیں وہ دیندار اور امانت دار نہیں ہوتی. بے ریش نوجوانوں کو شادی کرنے کی تمنا کرنے والی عورتیں وہ وفادار کبھی نہیں ہو سکتی. اور انہوں کیا ہمارے عورتیں جی سنو جی کیا جی میرے سکاشت میں ہے نا جی، کیا مطلب ہے؟ ان کو بھی چھوٹی ان کو بھی چھوٹی. یہ گاڑی میں بنگلور میں دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا، میاں بیوی دونوں کو چھوٹی. واہ لا حول ولا قوة الا باللہ. میں دکان کو گیا، میں پوچھا یہ کیا جی ہے؟ یہ کیک کانا کے بالیاں ہیں نا بھائی. نہیں حضرت تو چھوڑ دو تم نہ نکو. نہیں بھائی کیا قصہ یہ کہ کیک اتنا بھر کو ہے نا. وہ سب ہمارے نوجوان پٹلا پہنتی سو، ایک ایک کانے میں باندھنے سے پہلے پہلے پھرتی سو. یہ سب غلیظ کام چھوڑو، مسلمان مردوں کی طرح رہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے سنت کے مطابق، بیوی گھر میں اندر آرام کر رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہم نے، السلام علیکم، بیوی اندر سے آ رہی ہوں، آواز آئی، تمہیں فوراً زور زور سے کہاں ہے دروازہ کھولو. ارے بھائی انہیں کہاں سے آ رہی ہوں بولے آپ کو کیا پتا؟ صبر کرو صبر کرو، 1-2 منٹ صبر کرو، 2 منٹ، زر 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 زر. ایسا باہر دیکھو تو بلی سیڑھی چلتے ہی شیر ہو جاتا. اس کے پورے جتنے ماشاءاللہ بہادری الفاظ ہیں وہ سب بیگم کا دروازہ توڑو، توڑ دم رہا توڑ دیکھیں گے، دم رہا تو توڑو. ٹانگاں ٹوٹ جاتی. کیا دروازہ وہ پیپر کا ہے کیا؟ وہ ایسے سب بیکار روب جھاڑ کر بیوی کے سامنے جوکر مت بنو. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں 3 بار حضور نے بلایا، یا زب یا زب یا زب. اب دیکھو وفاداری، 3 بار بلانے کی وفاداری گو ادا کر رہا ہے. جواب دیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. 3 بار آپ نے مجھے بلایا، 3 بار میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. اسے کہتے وفادار. اذان کتنے بار دی گئی؟ اشہد ان محمد الرسول. کیا مطلب ہے ذرا بولو بھائی. اذان میں کلمہ شہادت میں ایک طرف اللہ ایک طرف رسول. اللہ کا وہ مؤذن ہمارے سامنے کہتا ہے اے اللہ کے بندو، اے رسول کے امتیوں، تمہیں میں بلا رہا ہوں، نماز کو آتے کیوں نہیں؟ نماز کو آتے کیوں نہیں؟ اس کے بلانے پر جواب نہیں دے رہے ہیں. میرے بھائیوں معاف کرنا، میں آپ کے علاقے کا مزاج سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنی بات کہنا چاہوں گا، میری بہنوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے بے نمازی موت مت مرو، بے نمازی موت مت مرو. خواجہ اجمیری کا فیصلہ سنو، خواجہ اجمیری کا فیصلہ سنو، قطب ربانی عبد القادر جیلانی کا فیصلہ سنو. فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن مت کیا کرو، دفن مت کیا کرو. کیوں؟ یہ بے نمازیوں کے چیخوں سے مسلمان مردوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کون رہنے دلندر راہ کو بازو پڑ گیا، تھو 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 تھو، فرشتے مار رہے سو مار رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہنسنے کی بات نہیں میرے عزیز بھائیوں. فجر کے چھوڑنے پر ظہر تک، ظہر کے چھوڑنے پر عصر تک، عصر کے چھوڑنے پر مغرب تک. آخری پیغام رسول کیا ہے؟ سرکار نے جاتے جاتے کیا ارشاد فرمایا، آتے آتے کیا پیغام دیا؟ میلاد کا پیغام کیا؟ وفات رسول کا پیغام کیا؟ تمام مورخین میلاد کی تاریخ میں تو اختلاف کرتے ہیں، 9 کہتا ہے، 8 کہتے ہیں، 11 کہتے ہیں، 12 کہتے ہیں. حضرت مولانا احمد رضا صاحب نے بھی فرمایا 9 ربیع الاول میلاد ہے. لیکن ہم لوگ تو 12، ٹھیک ہے مان لو 12، لیکن 100% کہتے ہیں 12 وفات ہے.
اور تم مسلمان ہو کر پوچھے کیا جی لیٹا ڈالنے کھیلنا نہیں، آج ہمارے ابا کی برسی، برسیاں میں لیٹا ڈالتی ہیں جی، برسی میں لیٹا ڈالتی، برسی میں جشن سالگرہ، جشن اب آئے، کیا جشن ڈال کو ہے نا، نہیں ہمارا ابا کی برسی، برسی میں تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، برسی میں غم کیا جاتا ہے، برسی میں ان کی یادیں رکھی جاتی ہیں، برسی میں ان کے تمام تمناؤں کو پورا کرنے کے عزائم، ان کے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہے، ان کے یہاں جو میلاد کو بہت آگے درجہ دیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، برسی میں خوشی منانے والا یہ وفادار بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح 12 وفات میں جشن منائے، یہ وہ ہے جو یہودیوں کو خوش کر رہا ہے، نصارہ کو خوش کر رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں سب دیکھ رہے، دیکھو رے کیسے پاگل ہیں، حضور کی وفات آج ہوئی، حضور کا انتقال آج ہوا، انتقال کا وہ دن جب خبر ملتی ہے ابو بکر صدیق کو، ابو بکر دوڑتے ہوئے اپنے گھوڑے میں آ رہے ہیں، وہ نکل چکے تھے جیش اسامہ کے ساتھ، اطلاع ملی صدیق اکبر وصال ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً آئے، فجر پڑھ کر نکالے تھے، فجر پڑھا کر نکلے تھے، آئے اور آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر بہت دیر تک آنکھوں سے آنسو نکلے، باہر آئے، کیا دیکھا؟ عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں خبردار کوئی کہہ دیا سرکار کا وصال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جس طرح کوہ طور پر گئے، آپ گئے ہیں، آ جائیں گے حضور، لیکن حضور اس بات کو سن کر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا حضرت عمر کا اور جھٹکا مار کر جھٹک کر بٹھایا، کہا عمر بیٹھ جاؤ، جبار فی الجاہلیہ خوان فی الاسلام، عمر زمانے جاہلیت کے بڑے بہادر اور زمانے اسلام میں بزدل، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے حضرت عمر۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے آیت پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول۔ آپ نے جس وقت یہ کہا پورے مجمع میں پن ڈراپ سائلنس، ایسا محسوس ہوا، عمر کہتے ہیں ہم لوگوں کو وفات رسول میں پتا چلا صدیق اکبر کا علم کیا ہے، صدیق اکبر کا تقوی کیا ہے، صدیق اکبر کی شجاعت کیا ہے، صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کا تعلق کیا ہے، صدیق اکبر کی معرفت کیا ہے، صدیق اکبر کا حوصلہ کیا ہے، صدیق اکبر کا جذبہ کیا ہے، یہ سب پتا چلا اس وقت جس وقت سرکار کا وصال ہوا، اس لیے کہ وہ تمام مسائل جو وصال سے تعلق رکھنے والے تھے پوری امت میں کسی کو پتا نہیں تھا سوائے صدیق اکبر کے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ عمر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار طور پر گئے ہیں، حضور کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کہتا ہے محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کہہ رہا ہے رسول، اور رسول کا کام کیا؟ رسالت ادا کرنے کے بعد کام ہو گیا چلو، کام ہو گیا چلو، کام ہو گیا چلو۔ سرکار نے اشارہ دے دیا حجۃ الوداع میں، علی جی اونٹیں تیار ہیں؟ کہا جی تیار ہیں، لاؤ جلدی جلدی۔ اونٹیں آگے بڑھتی رہی، میں ذبح ہو جاؤں سرکار کے ہاتھوں پہ، میں ذبح ہو جاؤں سرکار کے ہاتھوں پہ، میں ذبح ہو جاؤں سرکار کے ہاتھوں پہ۔ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرما کر امت کو پیغام دے دیا، میں افضلیت پر عمل کر دیا، میری عمر 63 ہے، 63 سال کے 63 قربانیاں دے دی۔ ذرا ان لوگوں کو میں ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں جو پوری پریوار کے طرف سے یہ قربانی دینے والوں، تم لوگوں کے پاس تمام
جو ڈسکاؤنٹ کی حدیثیں موجود ہیں وہ تم نے ایسا بنا لیا. یہ حدیث کیا تمہیں نظر نہیں آئی؟ 100 اونٹوں میں 63 کو قربانی دے کر علی سے فرما دیا بقیہ تم دے دو، بقیہ تم دے دو، بقیہ تم دے دو. من کنت مولا علی مولا، جو جو خاندان کی ذمہ داری مجھ پر تھی آئندہ علی تیرے اوپر رہے گی. یہ ہے اشارہ اس حدیث میں. علماء فرماتے 63 سال پر میں رخصت ہونے والا ہوں. اس کا اشارہ حضور کو ہو گیا تھا. آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سب ارے اللہ کی مدد آ جائے گی، سب لوگ جو داخل ہوں گے، خوشی. اور یہاں پر اللہ تعالی جس وقت یہ آیت نازل کیا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سب کے اندر خوشی. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک یہودی نے آ کر کہا یہ آیت اگر ہم میں نازل ہوتی ہم وہ دن عید کا دن بنا لیتے. عمر نے فرمایا ارے بے وقوف، وہ دن عید کا دن ہی تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے عرفات کا میدان سرکار نے اس دن یہ آیت تلاوت فرمائی تھی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں کیا بھئی یہ بڑے میاں کب دیکھو رولے بڑھ جاتے نا جائے کہیں کچھ رو رہی سو تمہیں کہیں کچھ رو رہی. کہنے لگے عمر بیٹھو. فرمایا عمر تم نے دیکھا یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. فرمایا تسبیح تقدیس اللہ کی بیان کیجئے، توبہ کیجئے. انہ کان توابا، وہ تو معاف کرنے والا ہے. فرمایا استغفار کا حکم واپسی کے وقت دیا جاتا ہے. آئبون التائبون الحامدون. فرمایا جس وقت حضور واپس آتے تھے اس وقت تائبون توبہ کرتے ہوئے آتے تھے. واپسی کا جب حکم ہوتا ہے توبہ کا حکم دیا جاتا ہے. عمر اس آیت میں واستغفر کہا گیا، آپ استغفار کیجئے، استغفار کیجئے، استغفار کیجئے. عمر حضور ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. یقین حضرت صدیق اکبر کو تھا، قریب قریب اشارے مل چکے تھے. نبی کبھی اپنے مسلح پر کسی کو کھڑا نہیں کرتے، بلکہ جس وقت سرکار نے 17 نماز صدیق اکبر کو کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر کو اشارہ ہو گیا حضور نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال کر جا رہے ہیں. فرمایا حضرت عائشہ نے اوا عمر، حضور نے فرمایا ارے کہو ذرا صدیق اکبر کو نماز پڑھائیں. فرمایا حضور عمر سے کہوں؟ کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. کہا حضور عمر سے کہوں؟ کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. کہا حضور عمر سے کہوں؟ کہا اے عائشہ بار بار میں ابو بکر کو کہہ رہا ہوں، تم بار بار عمر کہہ رہے ہو. ارے صدیق اکبر کی طرف اشارہ اللہ کا ہے میرا نہیں. جا کر کہو صدیق اکبر سے. کہا حضور انہوں بہت نرم دل والے، عمر ذرا مضبوط دل والے، عمر کو بول تو جا کو ابو بکر کو بولو یہ اللہ بول رہا ہے. آپ کے مسلح پر کوئی کھڑے گا تو صدیق اکبر کھڑے گا. اب صدیق اکبر آئے، پوری امت کو سنبھالا. سرکار کے وصال پر وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. فرمایا اے لوگو تمام رسول آتے تھے، پیغام سناتے تھے، تمام میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، سب کو اللہ سے ملاتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے. جب کام ختم ہو جاتا سب کے سب اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام بھی چلے گئے. اللہ کی اس بات کو سنایا یا محمد انک میت، حضور آپ بھی مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں، سب جانے والے ہیں، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دن ہم جشن منانے کا دن ہے. اس لیے علماء نے عجیب حکمت لکھی. 12 ربیع الاول مان لو
حضور کی میلاد ہے، مان لو حضور کی وفات ہے۔ اب سنو میری بات، فرمایا جب اے لوگو امت مسلمہ، جب تمہیں حضور کی میلاد، حضور کا برتھ ڈے، حضور کی ولادت تمہیں خوشیاں منانے پر مجبور کرے، خوشیاں منانے پر اکسائے، خوشیاں منانے پر ترغیب دے، تو تم جب خوشی منانے کے لیے کھڑو تو دوسری طرف تمہارا دامن پکڑ کر، تمہارے دامن پکڑ کر حضور کی وفات کیوں کہہ رہی ہے؟ اگے بے شرمو، تم میلاد کو تو یاد رکھے، وفات کو تم بھول گئے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑو مت، بیٹھ جاؤ، کھڑو مت، بیٹھ جاؤ۔ تو پھر تم وفات یاد آنے پر بیٹھ گئے غم منانے کے لیے۔ جب غم تمہیں یوں کہے، تم رو، تم واویلا کرو، تم ماتم مناؤ، تو فوراً ولادت کی خوشی آ کر یوں کہے، نا نا ماتم نہ منانا، آج کا دن حضور کی میلاد کا دن ہے۔ تو علماء نے فرمایا امت کو تا قیامت اعتدال میں رکھنے کے لیے ایک ہی دن سرکار کی میلاد ہے، اسی دن سرکار کی وفات ہے، تاکہ امت کو اعتدال میں رکھے، نہ خوشیاں منانے کی اجازت، نہ غم منانے کی اجازت۔ خوشی غالب آئے غم تمہیں تھامے، غم غالب آئے خوشی تمہیں تھامے۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، گوہ کو 3 مرتبہ حضور نے پکارا۔ اس نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب حضور علیہ السلام کی عجیب و غریب بات سنو، اللہ اکبر، قربان جاؤ، قربان جاؤ اس واقعے پر، کیا بہترین بات ہے۔ فرمایا سرکار نے اپنی بات نہیں پوچھی گوہ سے، میں کون ہوں بتا، نہیں، پہلے بتا اے گو، یہاں پر یہودی کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ من تعبد من تعبد من تعبد۔ جب 3 مرتبہ کہا تو گوہ نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا من فی السماء عرشہ، من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ فرمایا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش تمام آسمانوں پر، جس کی سلطنت پوری زمین پر، جس کا راستہ سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں، اس کی میں عبادت کرتی ہوں۔ اب نیکسٹ سنو، پوچھا من آنا، ذرا گو بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں، ذرا بتا تیرے مالک کو میں کون ہوں، ذرا بتا تیرے یار کو میں کون ہوں، بتا اس بندے کو کہ میں کون ہوں۔ فرمایا انت رسول رب العالمین، حضور آپ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ انت رسول رب العالمین و خاتم المرسلین، تمام رسولوں کے خاتم ہیں، و سید الانبیاء، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ انت رسول رب العالمین و خاتم المرسلین، یہ فرمایا۔ اور پھر کیا کہا؟ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو مانا، آپ کے نقش قدم پر چلا، وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو جھٹلایا، آپ کے طریقے کو پشے پش ڈال دیا، وہ خسارے میں پڑ گیا۔ یہ گوہ کی دعوت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس بات پر وہ یہودی اسلام قبول کرتا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں یہ سب واقعات ہزاروں ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا معجزہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنی طرح 1,24,000 صحابہ کو بنا دیا۔ ہر صحابی ایک معجزہ، ہر صحابی ایک معجزہ، ہر صحابی
صحابی ایک معجزہ. نیت کرو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک سرکار کی سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے, سرکار کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے. جیسے حضور نے تمام صحابہ کو اپنا معجزہ بنایا, اپنا نمونہ بنایا, انشاءاللہ ہم بھی اپنے جیتے جی دم میں, جب تک دم میں دم ہے تب تک حضور کے نقش قدم پر چل کر انشاءاللہ حضور کی شفاعت کے مستحق بنیں گے, حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کے لائق بنیں گے. اسی لیے آج کا عنوان ساقی کوثر شافی محشر رکھا گیا. حضور اس کو آب کوثر نہیں پلائیں گے جو سرکار کے سنتوں کو بگاڑ دیا, زندگی کو بدل کر گزار دیا, اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا. حضور کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی, جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اس کو میں اپنے ہاتھوں سے آب کوثر نہیں پلاؤں گا. سرکار اس کو صفوں سے ہٹا دیں گے. جب فرشتوں کو ہٹاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہیں گے کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا حضور یہ آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل کر مس کر کے زندگی گزارا. آپ علیہ السلام بھی کہیں گے دور ہو جا میں نظروں سے, میں تجھے اپنے ہاتھوں سے آب کوثر نہیں پلاؤں گا. نمبر 2 فرمایا من سن سنتی وجبت لہ شفاعتی, جو میری سنت اپنائے گا, میری سنت کے تابع زندگی گزارے گا, میری زندگی کو زندگی بنائے گا, میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا, میری شفاعت واجب ہے, وہ آب کوثر پر ہر حال میں آئے گا. وہو یرید علی الحوض ومن لم یتبع سنتی لم ینل شفاعتی ولم یرید علی الحوض, جو میری سنت کی اتباع نہیں کرے گا میری شفاعت نہیں پائے گا, وہ میرے پاس آب کوثر پر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں نیت کرو, ارادے کرو, عزائم کرو, انشاءاللہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے, پیاری زندگی گزاریں گے, نبی کی زندگی گزاریں گے, اور تاکہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم میں سریت کو نصیب ہو. اللہ ہم میں سریت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے, خیر والی زندگی نصیب فرمائے, کلمے والی موت نصیب فرمائے, اور ہر طرح کے خیر کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائی مسجد کی تعمیری کام کے سلسلے میں بھائی مجھے پہلے بتاتے تو میں اس عنوان پر کچھ کہہ دیتا. اتحیات کے بعد